فاتحة. قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سرکاری اعتبار سے ہم دوسرے دن میں داخل ہو گئے، اس لیے میں نے سوچا کہ فاتحہ کے ذریعے سے دوسرے دن کا آغاز ہوتا ہے، اور فاتحہ ہی ہماری نشانی ہے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو خالق کائنات ہے، جو زندگی اور موت، بیماری اور شفا، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ساری بڑائی، ساری بزرگی اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ صلاۃ و سلام، تحیت و درود ہو اس ذات مقدس پر جو بعد از خدا بزرگ ہیں، جس کے صدقے میں ساری کائنات کی تخلیق عمل میں آئی، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، آقا دو جہاں، سردار انبیاء، امام الانبیاء، حبیب خدا، شفیع الورا، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اللہ کے درود و سلام، رحمتیں برکتیں ہوں ان کے مقدس صحابہ و صحابیات پر، خصوصاً خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، انصار اور مہاجرین پر اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں، اور نبی کے گھر والوں پر جو اہل بیت اطہار ہیں، ان پاک نفوس قدسیہ پر اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں۔ صحابہ کے بعد امت میں تابعین کی جماعت ہے، تابعین کے بعد تابعین کی جماعت ہے، اولیاء اللہ کی جماعت، مجاہدین، شہداء، محدثین، مفسرین، سب پر اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں۔ ان تمام نفوس قدسیہ کے صدقے میں ہم تمام پر اے اللہ فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما کر ہماری حاضری کو قبول فرما دے۔ میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے
مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ یہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور فیضان غوث العظم بھی ہے۔ اسی مناسبت سے میں بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ تشکر نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں کہ بہتر سے بھی بہتر ہے، اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، بہتر سے بھی بہتر ہے، اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، پالا یہ حلیمہ کا محبوب نرالا ہے۔ سبحان اللہ۔ پالا یہ حلیمہ کا محبوب نرالا ہے، واللہ یہ اللہ کا محبوب نرالا ہے، واللہ یہ اللہ کا محبوب نرالا ہے۔ اجی مکے میں ہوا پیدا، گھر گھر میں اجالا ہے۔ سبحان اللہ۔ مکے میں ہوا پیدا، گھر گھر میں اجالا ہے، واللہ یہ اللہ کا محبوب نرالا ہے۔ مکے میں ہوا پیدا، گھر گھر میں اجالا ہے۔ ظاہر میں حلیمہ نے سرکار کو پالا ہے، ظاہر میں حلیمہ نے سرکار کو پالا ہے، سچ ہے کہ حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے۔ سبحان اللہ۔ سچ ہے کہ حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے، بہتر سے بھی بہتر ہے، اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، پالا یہ حلیمہ کا محبوب نرالا ہے، پالا یہ حلیمہ کا محبوب نرالا ہے۔ محبوب کے جھنڈے کے تلے آ کے تو دیکھو، محبوب کے جھنڈے کے تلے آ کے تو دیکھو، محبوب کے جھنڈے کے تلے آ کے تو دیکھو، آپ اپنا نام ان کی جماعت میں کروا کے تو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں فراغت ہے تو محشر میں شفاعت، دنیا میں فراغت ہے تو محشر میں شفاعت، تم ان کے مریدوں میں سے کہلا کے تو دیکھو، سبحان اللہ۔ تم ان کے مریدوں میں سے کہلا کے تو دیکھو، محبوب کے جھنڈے کے تلے آ کے تو دیکھو۔ کر دیتے ہیں مردوں کو وہ ایک آن میں زندہ، کر دیتے ہیں مردوں کو وہ ایک آن میں زندہ، جی میں اگر آئے تو کوئی مر جا کے تو دیکھو، جی میں کوئی اگر آئے کوئی مر جا کے تو دیکھو، محبوب کے جھنڈے کے تلے آ کے تو دیکھو، تم ان کے مریدوں میں تو کہلا کے تو دیکھو۔ حضرات، علماء کرام، محفل میں تشریف فرما بزرگوں، دوستوں، پس پردہ سننے والی میری ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، تمام کو آج کی یہ ساعتیں، یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ شب بیداری آپ کو مبارک ہو۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری محافل سے متعلق یہ بات، یہ شکایت ہوتی ہے کہ بھئی رات بھر جاگتے ہو، ملتا کیا ہے؟ اگر کوئی ایسی شکایت آپ تک پہنچے تو ان تک یہ اطلاع پہنچا دیجیے، اور آپ بھی اپنی جگہ یہ مطمئن ہو جائیے کہ ہم جو شب بیداری کر رہے ہیں، یہ ہماری شب بیداری، یہ جاگنا ہمارا بیکار نہیں ہے۔ اس لیے بیکار نہیں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس روئے زمین کو، ایک کارخانہ قدرت کو چلانے کے لیے اپنے ملائکہ مقرر فرمائے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ایک فرشتہ ہماری روح قبض کرنے کے لیے ہے، ایک فرشتہ مہ برسانے کے لیے ہے، ایک فرشتہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے ہے، ایک فرشتہ
قیامت کے دن سور پھونکنے کے لیے ہے، اور ایک دو فرشتے ایسے ہیں ہمارے پاس کرامن کاتبین کے نام سے، جو ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھ رہے ہیں۔ اب یہ سب جانتے ہیں نا، جب جس وقت ہم مریں گے، ہماری روح پرواز کر جائے گی، جسم خالی ہو جائے گا، تو اب جب روح چلے جائے تو یہ ڈھانچے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، چاہنے والے بھی نہیں، چاہ کر بھی اس ڈھانچے کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، لہذا اس کو فوراً جس سے بنا تھا اس کے پاس پہنچا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مٹی سے بنا تھا، مٹی میں پہنچا دیتے ہیں۔ خبر ہماری پہلی منزل ہے آخرت کی، وہاں ہم جب جاتے ہیں تو وہاں بھی دو فرشتے مقرر ہیں جو منکر نکیر کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو ہمارے ہم سے سوالات کریں گے، دنیا میں تجھے جو بھیجا گیا تھا تو کیا کر کے آیا ہے، اس سے متعلق سوال ہوگا۔ یہ سب آپ جانتے ہیں، آپ سب اچھی طرح واقف ہیں کہ ملائکہ مقرر ہے ہر کام کے لیے، ہر کام کے لیے ملائکہ مقرر ہے۔ آپ کو بتا دوں میں کہ ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے، مسلمان کے ساتھ 4 ہیں، یہ دو تو ہے، 2 ایکسٹرا ہے ہر مسلمان کے، ایک سامنے ایک پیچھے رہتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ان کا کام کیا ہے، اللہ رب العزت ان کے لیے ان کو کیا مقرر کیا ہے معلوم؟ کہ اگر کوئی گناہ کی طرف جا رہا ہے تو سامنے کا فرشتہ روک لیتا ہے، مت جا، یہ تیرے لیے خطرہ ہے، یہ تیرے لیے نقصان کا ہے، یہ تو جہنم کی طرف جا رہا ہے، روک لیتے ہیں۔ اور پیچھے جو فرشتے ہیں اگر نیکی ہے تو پیچھے سے ڈھکیلتے ہیں، تو فوراً جا اس کو حاصل کر لے تاکہ تیری آخرت بہتر ہو جائے۔ لیکن مومن کے ساتھ 5 فرشتے رہتے ہیں، مومن کے ساتھ 5 فرشتے رہتے ہیں۔ ایک کرامن کاتبین تو ہے ہی، سامنے اور پیچھے والے بھی ہماری حفاظت کے لیے موجود ہیں، لیکن ایک سر کے اوپر رہتے ہیں، ان کا کام یہ ہے جب بھی کوئی مومن اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہے تو یہ درود آقا کی بارگاہ میں فوراً پیش کر دیتا ہے، نام کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ کوسا ہے یہ بستی کا نام؟ NTR نگر۔ NTR نگر کی بستی سے فلاں ابن فلاں یا رسول اللہ آپ پر درود کا نذرانہ بھیجا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں NTR نگر کے فلاں ابن فلاں کو میری طرف سے بھی سلام کہہ دو۔ لیکن ہماری کان کی وہ طاقت نہیں ہے جو اس کا جواب سن سکے، اس کا جواب سننے والے تھے، ہے، صبح قیامت تک رہیں گے، کیونکہ یہ اولیاء فیضان غوث العظم کا جلسہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں حضرت جنید بغدادی کا آپ نے نام سنا ہے نا، بہت بڑے بزرگ ہیں، حضور غوث پاک سے پہلے کے بزرگ جنید بغدادی رحمۃ۔ آپ جب نماز پڑھتے تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تھے التحیات میں بڑی دیر کرتے تھے، بڑی دیر کرتے تھے، تو آپ کے مریدین معتقدین ایک مرتبہ حضرت سے پوچھے، خالی وقت جب حضرت اچھی یعنی خوش مزاجی میں تھے، پوچھے یا شیخ آپ التحیات میں بڑی تاخیر کرتے ہیں، لوگ بڑے بے چین ہو جاتے ہیں، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کیا جواب دیتے ہیں آپ سماعت کرو۔ اے لوگوں، جب میں التحیات میں بیٹھتا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات کے بعد میں السلام علیکہ ایھا النبی پہ میں گنبد خضراء کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں اور سرکار کا تصور لیے السلام علیکہ ایھا النبی کہتا ہوں، اور جب تک آقا کی طرف سے جواب نہ آ جائے میں اپنی التحیات پوری نہیں کرتا۔ اللہ سے بھی ایسے لوگ بھی، درود پڑھنے والے ایسے لوگ بھی، تو ایک فرشتہ ہمارے سر پہ جو ہمارا جب بھی ہم درود پڑھتے ہیں ہمارا درود آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے سرکار فرماتے ہیں کہ 2 شفتوں میں زمین پر اللہ رب العزت نے فجر سے مغرب تک اور مغرب سے پھر فجر تک ایک فرشتوں کا ایک گروپ بنایا ہے، ان کے لیے یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ اے فرشتوں، فجر کے ساتھ ہی تم زمین پر جاؤ، تلاش کرو
میرے بندوں میں کون ہے جو مجھے یاد کر رہا ہے، تلاش کرو ان کو، کون ہے مجھے یاد کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، میرے متعلق اس کے دل میں محبتیں ہیں، جو میری طرف متوجہ ہو رہا ہے، ان کو تلاش کرو، ایسی محفل کو تلاش کرو جہاں میرے اور میرے محبوب کا ذکر ہو، ان کی شان بیان کی جائے، میری تمجید کی جائے، ایسی محفلوں کو تلاش کرو، اور جب وہ محفل مل جائے تو ان پہ رحمتوں کی بارش کر دے، سبحان اللہ، بارش کر دے۔ پھر مغرب سے عشاء فجر تک کے، پھر وہ اپنی سیکنڈ شفٹ کے فرشتے نکلتے ہیں کہ رات میں کون ہے جو ایسے لوگ، ایسی محفل، ایسی جگہ کو تلاش کرو جو اللہ کے بندے اللہ اور اس کے رسول کو یاد کر رہے ہوں۔ تو ہوتا کیا ہے، جب فجر سے نکلے ہوئے فرشتے مغرب کو اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے لوگوں، کیا تمہیں کوئی ایسے لوگ ملے، کوئی ایسی محفل ملی جہاں میرا ذکر ہو رہا ہو، جہاں لوگ مجھے یاد کر رہے ہو؟ تو وہ لوگ اگر مل گئی تو ان کا تعارف کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر اے اللہ تیرے کچھ بندے بیٹھے اور تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھے یاد کر رہے تھے، میرا ذکر کر رہے تھے، کیا میرے بندے مجھے دیکھے ہیں؟ بولے مولا وہ تو تجھے نہیں دیکھے، اگر وہ مجھے دیکھ لے تو کیا کرتے؟ مولا ان کی طرف ان کی جستجو ایسی تھی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کر تیرا ہی ذکر کرنے لگتے ہوئے ایسی مگن سے بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا اے فرشتوں تم گواہ رہنا، ان بندوں کے لیے میں بشارت دے رہا ہوں، تم گواہ رہو جتنے لوگ جس محفل میں میرے اور میرے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے تمہیں پائے گئے، اے فرشتوں تم گواہ رہو، ان سب کی میں نے مغفرت کر دی، ان سب کی میں نے مغفرت کر دی۔ تو یہ آج کا ہمارا بیٹھنا ایسا خالی نہیں ہے، جو فرشتے پھر رہے ہیں ضرور بضرور ہماری بھی رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ NTR نگر کے فلانی بستی میں اے اللہ تیرے کچھ بندے بیٹھے ہوئے تھے، تیرا ذکر سن رہے تھے، تیرے محبوب کا ذکر سن رہے تھے، محبوب کے محبوب کا ذکر سن رہے تھے، تیرے اولیاء کا ذکر کر رہے تھے، تو ضرور بضرور ہم کامیاب ہیں۔ آپ ایسا نہیں سمجھنا کہ ہماری رات بیکار جا رہی، ایسا نہیں ہے، ہم کامیاب ہیں ضرور۔ ہمیں اور آپ دونوں کو بشارت ہے کہ اللہ ضرور ہماری بھی مغفرت فرما دے گا، ہماری بھی بخشش کا سامان کر دے گا۔ بہرحال میں نے آج اس مختصر وقت کے لیے، کیونکہ عالم جلیل نے قبل اس کے کہ تفصیل کی گفتگو آپ کے سماعت کر دی ہے، فضائل اولیاء اللہ پر اور فضیلت غوث پاک پر تفصیل سے آپ بیان سماعت فرمائے، میں نکات بیان کر کے جلدی سے جلدی اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اطمینان تشریف رکھیے، اگر کوئی دور دراز ہے تو آ جائیں، بڑا مزہ آ جائے گا، بہت اچھی گفتگو آپ کی ہماری رہے گی، سادے انداز میں آپ کو سمجھ میں آنے کی طرح۔ آپ تھوڑا سا قریب آ جائیں تاکہ گفتگو بالکل جو ہے سننے اور سنانے میں کچھ لطف آ جائے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ محظوظ ہوں گے، آپ کے دل، آپ کے جو ہے فکر کو انشاءاللہ تعالیٰ اطمینان ملے گا، اللہ اور اس کے رسول کے صدقے میں، حضور غوث پاک کے صدقے میں۔ بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس شب میں گفتگو میں نے قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف سورہ مبارکہ، جو سب سے چھوٹی سورتوں میں جس کا شمار ہے، سورہ کوثر، 30ویں پارے کی آخری آیتوں میں سے، آخری سوروں میں سے سورہ کوثر۔ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن حافظ صاحب تو پوری قرآن یاد کرتے ہیں، عالم صاحب کو بڑے بڑے تقریباً سورے یاد رہتے ہیں، جو علم والے ہیں ان کو تقریباً 20، 15، 25، 30، 40 سورے تو یاد رہ جاتے ہیں، لیکن عام آدمی تو مومن مسلمانوں کا یہ مزاج ہے، ہم کو بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ 10 سورے تو ضرور بڑھو سب کو یاد رہتے ہیں تاکہ نماز ہماری مکمل ہو جائے، ہے نا؟ 10 نہیں تو نہیں، کم از کم 4-5 سورے تو ضرور یاد رہ جاتے ہیں۔ انہی 4-5 سوروں میں سے ایک سورت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو میں صرف پہلی آیت کی ہی تلاوت کیا ہے،
میں اسی کے اوپر گفتگو کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. انا، بے شک، اعطینا خطاب ہے، عطا کیا ہم نے، کل کوثر، بھلائیوں کی کثرت. اب اس کو، یہ تو میں لفظی مانے، اگر اس کی تفصیلی مانے تو قرآن مجید جو ہے نا اللہ کا کلام ہے. 1400 سال سے لے کے آج تک کوئی منکر بھی اپنے انکار پر ٹک نہیں سکا، برباد ہو گیا، چلا گیا. ابھی بھی جو منکرین ہیں وہ آج نہیں تو کل ختم ہو جائیں گے، یا ہمیں مان لیں گے یا خود ختم ہو جائیں گے. 1400 سال سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں، تاریخ گواہ ہے اس بات کی. اس زمانے کے بڑے بڑے جو ہے دانشور اور اس وقت کے جو ہے نا اہل کتاب قرآن مجید کا انکار کر کے ٹک نہ سکے. آج تو کچھ بھی نہیں ہے، معبودیت پرست لوگ آج کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے ہمارے کلام قرآن مجید کے سامنے، ہمارے دین کے سامنے، ہمارے اسلام کے سامنے. بہرحال چمک دمک چہل پہل ہے، وقتیہ ہے. اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ تیری مدد اور تیری نصرت عطا فرما، تاکہ یہ روئے زمین پر پھر دین کا، اسلام کا غلبہ ہو جائے. بزرگوں اور دوستو، قرآن مجید خطاب کرتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن کا خطاب اللہ کا خطاب ہے. اللہ رب العزت کبھی یا ایھا الذین، یا ایھا النبی بول کے خطاب کرتا ہے. تو یہ جتنے سورے، جتنی آیتیں ہوتی ہیں نا، یہ سب انبیاء علیہ السلام سے خطاب ہوتا ہے. اے نبی، اے نبی، اے نبی، آپ یاد کیجئے، آپ کے متعلق یہ ہوا، آپ کے متعلق یہ. یعنی یہاں پر مخاطب کون ہوتے ہیں؟ انبیاء ہوتے ہیں. یا ایھا الکافرون بول کے بھی آیا ہے، بات آیا ہے. تو وہاں کس سے خطاب ہوتا ہے؟ کافروں سے خطاب ہے. یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبد، اے کافروں، ہم کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اور تم کو ہمارے معبود کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارے دین ہمارا ساتھ. پوری سورہ مبارکہ کا بھئی تم ہمارے معبود کی عبادت مت کرو، ہم تمہارے معبود کی عبادت نہیں کرتے، ضرورت نہیں ہے ہم کو. یہ اگر تم بھلائی چاہتے ہو تو آؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، جنتی بن جاؤ، جنت کے حقدار بن جاؤ. جنت کی کنجی کا نام کیا ہے معلوم؟ جنت کس چیز سے کھلتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جنت کی کنجی ہے، اس سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے. آئیں، جس کو جنت چاہیے آئیں، کلمہ پڑھیں، داخل ہو جائے اور جنتی بن جائے. بزرگوں اور دوستوں، آقا تو کافروں سے خطاب ہے. یا ایھا المنافقون، منافقین سے بھی خطاب ہے. یہ منافق کون ہے معلوم آپ کو؟ یہ تو کلمہ ظاہراً پڑھے لیکن ایمان ان کے اندر نہیں. ظاہراً مومن ہے لیکن اندر سے مکمل کھوکھلے ہیں. اسلام کو، قرآن کو اور صاحب قرآن یعنی ہمیں آقا علیہ السلام کو، صحابہ کو وہ ہمیشہ نقصان پہنچاتے رہے، اپنی فکر سے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے. یہ سامنے جی کہتے تھے، پیچھے سے نقصان کرتے تھے. ان کو منافقین کہتے ہیں. تو کبھی ان سے بھی مخاطب ہے قرآن. یا ایھا الناس تو پوری عوام سے مخاطب ہے. یا ایھا المومنون تو یہاں پر خطاب سے بھی ایمان والا. لیکن یہ سورہ کوثر میں اللہ رب العزت انا اعطینا کل کوثر پہ یہاں پر خطاب کس سے ہے معلوم؟ صرف ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے مخاطب ہے. کیا فرما رہا ہے معلوم؟ علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں انا اعطینا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھلائیوں کی کثرت عطا کر دی. اے محبوب ہم نے آپ کو بھلائیوں کی کثرت عطا کر دی. اب بھلائیوں کی کثرت کیسے کثرت عطا فرمائی؟
कैसे भलाइयों की कसरत, क्या क्या आका अलैहिस्सलाम को अता किया गया, आपने समाअत किया। कितने कितने मौजिज़ात है आका अलैहिस्सलाम के, कि इतनी कसरत आका अलैहिस्सलाम को इतना आम कर दिया गया, इतना अवामुन्नास के दिलों में, फिक्र में, सारी रूबे जमीन पर सरकार की मारिफत को ऐसे डाल दिया गया कि ऊंट भी आपका मोतरिफ है, ऊंट भी आपका मोतरिफ है, हरन भी आपकी मोतरिफ है, हरन भी आपकी मोतरिफ है, ऊंट भी आपका मोतरिफ है, सांप भी आपका मोतरिफ है, शेर भी आपका मोतरिफ है, अजिन्नात भी आपके मोतरिफ है। हर कोई सरकार को मानता है, जानता है, हर कोई जमीन का कोई ऐसा जर्रा नहीं है जो सरकार को नहीं जानता। ओहद भी जानता है। अरे ओहद तो ओहद कहते हो, कंकर कंकर सरकार को जानता है। तभी तो अबू जहल की मुट्ठी में बंद थे, तो उनसे आका अलैहिस्सलाम ने कहा, अबू जहल अपनी मुट्ठी बंद करके आया, आपने समाअत किया है, बहुत दफा ये मौजिज़े को सुने हैं आप, लेकिन इसके अंदर बात देखो आप कितनी प्यारी है कि आका अलैहिस्सलाम को कोई नहीं जानता, ये मुमकिन ही नहीं है। रत्ती रत्ती, कंकर, शजर, हजर, हर वो चीज सरकार को जानती है और मानती है। कंकर अबू जहल की मुट्ठी में, अबू जहल मुट्ठी बंद करके आया, आके कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। सरकार मुस्कुरा दिया, कहने लगे, अरे नादान, मुझसे क्या इम्तिहान लेता है, मेरे इल्म का क्या अंदाजा लगाता है। मैं बेहतर जानता हूं तेरी मुट्ठी में क्या है, लेकिन मैं आज तुझे एक ऐसी बात बताता हूं, अगर तेरा दिल रोशन है, तेरा दिल अगर बंजर नहीं है, मिट्टी की तरह नरम है, तो मेरे कलिमात, मेरा मौजिज़ा तेरे अंदर दाखिल हो जाएगा और तू ईमान से मुशर्रफ हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं तुझे वो बताता हूं कि तेरी मुट्ठी में जो है वही कहेंगे कि मैं कौन हूं, वही कहेंगे कि मैं कौन हूं। तो अबू जहल बोला, मेरी मुट्ठी में तो कंकरियां, उसको मालूम है, और कंकरी बोलती नहीं। अब नहीं बोलेंगे तो नबी झूठे हो जाएंगे। आज मेरी कामयाबी है, आज तक मैं सरकार से मुनाजरा करा, मुकाबला करा, कभी कामयाब नहीं हो सका, आज तो जरूर कामयाब हो जाऊंगा। बड़ा खुश हुआ, हाथ आगे बढ़ाया, बढ़ा के बोला, बताओ क्या है। तो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी कलमे शहादत की उंगली से अबू जहल की मुट्ठी की तरफ इशारा करके फरमाया, अय अबू जहल की मुट्ठी में बंद अल्लाह की मखलूक, गवाही दो कि मैं कौन हूं। तो अबू जहल की मुट्ठी से आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कंकर अबू जहल की मुट्ठी में है, लेकिन कंकर को भी मालूम है कि सवाल किसका है। कौन सवाल कर रहे? गवाही देता हूं कि नहीं है कोई माबूद। कंकरियां करें, हम गवाही देते हैं कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं और आप उनके बरगजीदा बंदे हैं, आप उनके रसूल हैं। रिसालत की गवाही कंकरी दे रही है, रिसालत की गवाही कंकरी दे रही है। बुजुर्गों और दोस्तों, कितनी कसरत है, क्या क्या अता किया परवरदिगार आलम ने। हरन अपने बच्चों की परवरिश के लिए जंगल में चरती हुई, पेट भरने के लिए चल रही थी कि यहूदी शिकारी के जाल में फंस गई। 2 बच्चे थे बेचारी, चीखें मार रही है। यहूदी जाल बिछा के दूर चला गया, फंसी हुई है। इत्तेफाक से हमारे सरकार का उस रास्ते से गुजर हो रहा है। हरन फंसी हुई है जाल, सरकार का उधर से गुजर हुआ, तो सरकार उससे मुखातब हुए, ऐ हरन बता क्या हाल है। तो हरन सबसे पहले क्या फरमाई वाले, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हरन के अल्फाज है,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे आप इस जाल से छुड़ा दीजिए, निकाल दीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, उनको दूध पिलाकर मैं फिर वापिस आ जाऊं। आका अलैहिस्सलाम ने फौरन वो जाल खोली, हरन को छोड़ दिया। जब छोड़ रहे थे यहूदी शिकारी भाग गया। ये क्या कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या कर रहे हो? बोले कि उसके बच्चे भूखे हैं। तो उसने कहा कि अजीब है आपका मामला भी, ये हरन जो फंसी हुई थी, शिकारी थी, कभी छूटकर वापस आने वाली है, तुमको पता है? तो आका फरमाते, नादान तुझे नहीं मालूम, तुझे नहीं मालूम, उसे मालूम है कि ये किसी और से वादा नहीं, अल्लाह के रसूल से वादा करके गई है, अल्लाह के रसूल से वादा करके गई है, वो जरूर आएगी। तो उसने कहा अगर जब तक वो नहीं आई तुम्हें भी यहीं रहना, अगर नहीं आएंगे तो आप मेरी खिदमत करना है, आप मेरी चाकरी में आ जाना है, मैं जब तक चाहे आप मेरे पास उसकी कीमत अदा करना पड़ेगा। सरकार ने फरमाया ठीक है। दोनों इंतजार करते बैठे, कुछ सातें गुजरी, कुछ वक्त गुजरा, उसके बाद हरन अपने दोनों बच्चों को लिए दौड़े दौड़े आ रही है, दौड़े दौड़े आ रही है। यहूदी परेशान हो गया, ये क्या मामला है, छूटा हुआ शिकार कभी वापस आ सकता है, वापस आ सकता है। अपने बच्चों को सरकार के पास लाई, खदमों को चूम लिया, चूम कर कहने लगी, या रसूल अल्लाह आपका बड़ा शुक्र है, एहसान है मुझ पर कि मैं अपने बच्चों को पेट भर दूध पिलाती हूँ, ये दो बच्चे आपकी हिफाजत में हैं, मैं हस्बे वादा अब शिकारी के हवाले होती हूँ, आप मुझे शिकारी के हवाले करें। गुफ्तगू कर रही है हरन। यहूदी कहा कि ये क्या माजरा है? आका अलैहिस्सलाम यहूदी से मुखातिब नहीं हुए, हरन को कहते हैं, हरन को समझा ये माजरा क्या है? तो हरन यहूदी की तरफ मुखातिब होकर कहती है, अरे नादान, रूए जमीन का जर्रा जर्रा जानता है ये अल्लाह के रसूल हैं, ये अल्लाह के पैगंबर हैं, आखिरी नबी हैं, ये रहमतुल लिल आलमीन हैं, ताहा व यासीन हैं, सब इनको जानते हैं। रत्ती रत्ती शजर हजर पहाड़ कंकर सारे दरिया समंदर सब इनको जानते हैं। एक इंसानी ऐसे है जो इनकी हकीकत को नहीं जानता, जिसमें से तू भी एक बदबख्त है। तो उसका दिल ऐसे मुतमईन हुआ और उसका दिल रोशन हुआ। उसने कहा कफे अफसोस, जमीन पर हर चीज अल्लाह के नबी को जानता है, लेकिन मैं महरूम रह गया हूँ। बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़कर वो यहूदी कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गया। दोस्तों बुजुर्गों, अगर मैं ये तफसीलात बयान करते चलूं, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मौजिज़ात, इतनी कसरत आपको अता कर दी गई, इतनी कसरत आपको अता कर दी गई। अब आइए थोड़ी अमल की बात करते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता महीना शबे मेराज का था, शबे मेराज का महीना था। आने वाला तो बारात, अब ये बारात का महीना चल रहा है। मेराज में आप अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, हमारे नबी एक ही पल में मक्के से बैतुल मुक़द्दस गए। वहां पर 1,24,000 पैगंबर अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको नीचे भेजा। बैतुल मुक़द्दस सफ़े बांधे ठहरे, हजरत जिब्राईल अमीन अजान दिए। सरकार सारे सब अंबिया के, हजरत आदम से लेके ईसा तक सब बैतुल मुक़द्दस में जमा थे। हमारे सरकार मुसल्ले पे आगे बढ़े और सबकी इमामत फरमाई, नमाज पढ़ाए। तो वहां हमारे सरकार को क्या खिताब मिला? इमामुल अंबिया, सुभान अल्लाह, इमामुल अंबिया। आपको मैं और एक बात बताऊं, आप अखबारात में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फलस्तीन के हमारे मुजाहिदीन क्या हालात से गुजर रहे हैं। हम सब उनके हक में दुआ को रहना है, दुआ को रहना। अल्लाह उनको कामयाब, वो कामरानी अता फरमा, उनके बच्चों की, उनकी ख़वातीन की हिफाजत फरमा मेरे मौला। ऐ परवरदिगार, तेरे महबूब की इमामत वाले घर की बैतुल मुक़द्दस जो क़िबले अव्वल है, उसकी हिफाजत के लिए ये अपनी जान, मन, तन, धन सब कुछ लुटा रहे हैं मौला। उनकी कुर्बानियों को, उनकी शहादतों को कबूल फरमा। ये मस्जिद कोई मामूली मस्जिद नहीं है,
یہ مسجد ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امامت کی ہوئی مسجد ہے. ہماری عقیدت و محبت اس سے خالی نہیں ہے، ہماری محبت اس سے وابستہ ہے. کیوں کہ یہاں ہمارے سرکار سارے انبیاء کی امامت فرمائے، اسی لیے بیت المقدس ہمیں عزیز ہے، ہمیں محبت والی ہے، قبلہ اول ہے ہمارا. تو دوستو بزرگوں، سرکار یہاں سے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹویں، ساتواں آسمان، آپ جانتے ہیں نا اللہ نے 7 طبق زمین کے بنائے، 7 طبق آسمان کے بنائے، اور ہر طبق میں مخلوقات ہیں، اور ہر مخلوق کے سارے جہاں جہاں اللہ رب العزت جیسے رب العالمین ہیں، ہمارے سرکار سب کے لیے رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ. ہمارے سرکار سب کے لیے رحمت للعالمین ہے. بزرگوں اور دوستوں، سرکار وہاں سے عرش پر پہنچے. آپ یہ بھی سنے ہیں معراج کی شب میں جب ملاقات ہوئی اللہ رب العزت سے، کیسے ملاقات ہوئی آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سورہ نجم کی ابتدائی آیتیں پوری وہ منظر کشی کر رہی ہے. معراج کی رات میں اللہ سے ملاقات کیسے ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیسے ہوئی؟ آقا فرماتے ہیں میں ایسے اللہ کے روبرو بیٹھا جیسے تم آج نمازوں میں بیٹھتے ہو. سبحان اللہ. دو زانوں میں نے بیٹھے. اے لوگوں، میں تمہیں نماز کا تحفہ اسی لیے دیا ہے، آج میں عرش پر اللہ کے روبرو بیٹھ کر اپنی معراج کی تکمیل کر لی ہے. تم نماز میں بیٹھ جاؤ تو تمہاری یہاں سے معراج ہے. سبحان اللہ. تم یہاں میں تمہاری معراج یہاں ہے، تم نماز میں 2 زانوں اللہ کے روبرو بیٹھ جاؤ، تمہاری یہاں معراج ہے. سبحان اللہ. تمہاری معراج اور ادنا سے آگے، میری معراج نقش پاک و پاک. سبحان اللہ. بزرگوں اور دوستوں، ملاقات ہوئی اللہ سے. اللہ رب العزت نے کئی راز و نیاز کی باتیں بتائے. معراج کئی معاہدے ہوئے، ہائی لیول کی میٹنگیں ہوئی، آخری ہائی لیول. اس کے بعد کوئی لیول ہی نہیں ہے، کوئی ہائی ہی نہیں ہے جی. اب کیا کیا ہوا ہے وہاں پر، کیا کیا ہوا ہے وہاں پر، بہت باتیں ہوئی. ہم آمن رسول پڑھتے ہیں نا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، 3 آخری آیتیں ہیں نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ آیتیں سرکار کو عرش پر لامکہ کی منزل میں معراج کی رات ملی. سبحان اللہ. معراج کی رات ملی. ایسے بے شمار باتیں ہوئے، بے شمار باتیں. سرکار تھوڑا ہی بتائے، پورا نہیں بتائے. اچھا ایک مرتبہ آپ کو شریف پڑھی، بڑی پیاری بات ہے. یہ سب کو معلوم ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے بے چین تھے. معراج میں کیا کیا ہوا سرکار سب بتا دیتے، بڑا اچھا تھا. اگر سرکار فرمائے جس کی جتنا علم ہے اتنا ہی بتائیں گے، سبحان اللہ. جتنا علم ہے اتنا ہی بتائیں گے، ورنہ آپ کی سمجھ سے باہر ہو جائے گی بات. تو ایک مرتبہ سرکار اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. سرکار بڑی مسرت پہ تھے، بڑی رحمتوں کی کہ معاملات میں تھے، بڑے خوش و مسرت میں تھے. برجستہ فرمائے عائشہ آج جی چاہتا ہے تم جو مانگو عطا کر دوں گا. سبحان اللہ. عائشہ آج تم جو مانگو دے دوں گا. مانگو کیا مانگتے؟ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میری خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ سرکار مجھ سے ایسی عطا کرنے کا معاملہ فرمائے. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کیا مانگنا. یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے میں تھوڑا مشورہ کر لیتی ہوں کہ میں آپ سے کیا مانگوں، میں آپ سے کیا مانگوں یا رسول اللہ، میں تھوڑا مشورہ کر لیتی ہوں. تو سرکار فرمائے جاؤ، مجھے معلوم ہے تم کس سے مشورہ کر کے آتی ہو، تم سیدھا یہاں سے ابا جان کے پاس جاؤ گی. تو دوڑی دوڑی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئی. ابا جان آج رحمتوں کا معاملہ ہے، رحمت کی بارش عروج پر ہے. سرکار فرمائے جو مانگے دینے کا وعدہ فرمائے. ابا جان بتائیے میں سرکار سے کیا مانگوں، کیا مانگو؟ حضرت ابوبکر صدیق کی جو بے چینی تھی آج ظاہر ہو گئی. بولے بی بی اما بیٹی عائشہ
सरकार से वो राजो नियाज की बातें जानने की मैं बहुत कोशिश कर रहा था, मौका नहीं मिला। आज मौका अच्छा आया है, तुम ये मांग लो या रसूल अल्लाह, शबे मेराज में अल्लाह की रूबरू बैठकर अल्लाह और आपके दरमियान में जो राजो नियाज की बातें हुई हैं, उनमें से एक राज की बात बता दीजिए। एक राज की बात बता, जाके पूछ ले जाओ, ये पूछ लेके आ जाओ। तो थोड़ी थोड़ी हम आयशा आई, बोले पूछ लिए, मशवरा हो गया, क्या मांगते हो मांगो। बोले या रसूल अल्लाह, आपको शबे मेराज मिली, अल्लाह के बारगाह में आप हाजिर हुए, आप जिस्म के साथ रूह के साथ जागती आंखों से अल्लाह को देखे हैं, अल्लाह से बातें किए हैं, लामका की मंजिल में आप मौजूद रहे, काबा हुसैन की मंजिल से आप गुजरे हैं, या रसूल अल्लाह वहां बहुत सी राजो नियाज की बातें हुई, एक राज की बात बता दीजिए। तो आका फरमाते हैं, ये सवाल है आयशा तुम्हारा नहीं है, मेरे अबू बकर का ये तो सवाल नजर आ रहा है, मेरे अबू बकर का ये सवाल नजर आ रहा है। चलो तुम्हारे और तुम्हारे अब्बाजान दोनों की ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। अय आयशा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे एक ऐसी राज की बात, ऐसा मेरा मामला, मुझ पर ऐसी शफकत फरमाई, इन्ना आतैना कल कौसर की झलक यहां पर सरकार जाहिर फरमा रहे हैं, ऐसी कसरत फरमाई रहमतों की, बरकतों की, इनायतों की, फजल की, ऐसा मामला मेरे रब ने मुझसे फरमाया। ऐ आयशा, अल्लाह ने फरमाया है, ऐ मेरे महबूब, तुम्हारा उम्मती गो के कोई नेक अमल न किया हो, कोई नेक अमल न किया हो, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी किसी को तकलीफ दिए बगैर गुजार दी हो, उसको बशारत है, मैं उसको जन्नती उसकी बख्शिश कर दूंगा। किसी को तकलीफ दिए बगैर अपनी जिंदगी गुजार दे, माँ बाप भाई अड़ोस पड़ोस बीवी बच्चे, ये सब उसमें शामिल है। ऐसी जिंदगी गुजारना कि हमसे किसी को तकलीफ न पहुंचे, गो कि हमसे कोई अमल ना हुआ, नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, खैरात नहीं, सदक़ात नहीं, कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन इतनी जिंदगी गुजारो कि हमसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे, ना हाथ से, ना जुबान से, ना फिक्र से, ना सहल से। ये जिंदगी कोई गुजार ले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेराज के शब मुझे ये इनायत हुई है, ऐसा बंदे मोमिन मग़फ़िरत याफ्ता है, बख्शिश याफ्ता है। अब पता चला इससे कितनी कसरत है। अच्छा, अब जब वापिस हो रहे थे तो सरकार फरमाए, या अल्लाह, जब मैं जमीन पर जाकर तुझसे दीदार और मुलाकात की बात करने की जब मैं उनको इत्तला दूंगा, तो वो कहेंगे, इतने बड़े परवरदिगार रब्बे काबा के पास हम जाकर आए हैं, या रसूल अल्लाह, हम उम्मतियों के लिए क्या तोहफा लाए। अगर सवाल हो गया तो मैं क्या जवाब दूं? तो सर अल्लाह फरमाता है, महबूब ऐसा करो, तुम्हारी उम्मत के लिए मैं 50 नमाजें रोजाना तुम्हारी उम्मत के लिए तोहफा दे रहा हूं, तुम्हारी उम्मत रोजाना 50 नमाज पढ़ना। सरकार खुश हो गए, वापिस आए। आप वाकया तवील बताना मकसद नहीं है, सिर्फ नुक्ता बयान करता हूं। बीच में हजरत मूसा मिले, बोले कि या रसूलल्लाह, आपकी उम्मत कमजोर है, क़ियामत के करीब है, 5 नमाजें उतनी 50 नहीं पढ़ सकती हैं, कुछ कम कराइए। इसलिए कि हजरत मूसा को भी तूर पे दीदार नहीं हो सका, बेहोश हो गए, खाली झलक पे बेहोश हो गए, दीदार ही नहीं हुआ। अब सरकार जब रब को देख कर आ रहे हैं तो सरकार के आंख मुबारक में रब्बे काबा के जलवे नजर आ रहे थे। हजरत मूसा को रब्बे काबा के जलवे नजर आ रहे थे। हजरत मूसा सरकार के आंखों को देखकर रब का दीदार कर रहे थे, रब का दीदार कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि जितना जाएं अल्लाह को देखकर आए, उतना मेरा मजा चलते रहेगा, मेरा दीदार चलता रहेगा। फिर आए 5 कम हुए, फिर आए 5 कम हुए, फिर आए 5 कम हुए। इस तरीके से 9 मर्तबा सरकार आए गए अल्लाह के पास। 9 पंजे 45 कम हो गए, माफ हो गए। अब आखिर में 5 रह गए, 5 रह गए। 5 पढ़ लेना है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। अब यहां पर इन्ना आतैना की आप अंदाजा लगाएं। उलमा फरमाते हैं, यहां कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को कैसे भलाइयों की कसरत फरमाई है। देखो, ऐ महबूब 45 कम कर दिया,
تمہارے کہنے پہ، لیکن جا کر تمہاری امت کو خوشخبری سنا دو، وہ 5 پڑھے، میں رکعتیں کم کیا ہوں، ثواب کم نہیں کرا۔ سبحان اللہ 5 پڑھیں گے تو 50 کا ثواب روزانہ ملتا رہے گا، تو 5 پڑھنا نہ بھولے، 50 کا ثواب۔ کثرت ہے بھلائیوں کی، کثرت ہے بھلائیوں کی، کثرت ہے جتنی چاہے۔ اب آقا علیہ السلام نے ایسی عنایتیں فرمائے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کا انتظام کیسے کرنا ہے، کیونکہ سرکار سے بارہا یہی فرما رہے تھے، اللہ رب العزت سے سرکار بارہا یہی فرما رہے تھے، یا رسول اللہ، یا اے پروردگار میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب غم نہ کھاؤ، میں پورا انتظام کروں گا امت کی بخشش کا، پوری امت کی بخشش کا۔ آپ اپنی امت کے متعلق غم نہ کریں، آپ کی امت کی بخشش کا انتظام میں کروں گا۔ وعدہ ہو گیا، وعدے کی تکمیل کیسا ہو رہی ہے معلوم آپ کو؟ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، نہ جانے ہم سے کیا کیا ہو جاتے ہیں، جھوٹ، چغلی، غیبت، حسد، جلن، جوا، شراب خوری، نمازوں سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں، نہ جانے ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا کتنا بھی گناہ ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم ارادہ کر کے، وضو کر کے نماز کے لیے نکل پڑتے ہو، مصلی پہ ٹھہر جاتے ہو، رکعت باندھ لیتے ہو، نماز کے لیے جب پورے اراکین ادا کرتے ہو، تو تم جب ٹھہرتے ہو، ہاتھ جب اٹھاتے ہو تکبیر تحریمہ کے لیے، یہ ہاتھ سے کیے ہوئے پورے گناہ اللہ رب العزت دھو دیتا ہے۔ سبحان اللہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو جسم کے پورے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب کلمات تمہید پڑھتے ہیں تو زبان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، سرکار فرماتے ہیں ایک ٹہنی ایک سوکھے جھاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے، سرکار ایک مرتبہ گزر رہے تھے، وہ ٹہنی کو پکڑ لیا، صحابہ متوجہ ہو، یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے ٹھہر جاؤ، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ بولے اس ٹہنی کو، سوکھی ٹہنی، پتجھڑ کا موسم تھا، ٹہنی کو پکڑ کر سرکار جیسے ہلائے، پتے پورے جھڑ گئے، ایک بھی پتا وہ ڈغالی کو نہیں رہا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں، جب تم نماز سے فارغ ہوتے ہو تو گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاؤ گے جیسے یہ جھاڑ ابھی میں ہلاتے ہی پتوں سے جیسے پاک ہو۔ یہی تو بھلائیوں کی کثرت، یہی تو بھلائیوں کی کثرت، یہ تو اعمال کی بات ہے۔ اب سرکار فرماتے ہیں میرا نسب، میرا سلسلہ میری بیٹی فاطمہ کے ذریعے سے جائے گا۔ میرا سلسلہ، میرا نسب میری بیٹی فاطمہ کے ذریعے سے جاری رہے گا صبح قیامت۔ اب کیسے انتظام ہوا آپ دیکھو، وہ فاطمہ جو سرکار کی چہیتی صاحبزادی، سرکار سے اتنی والہانہ محبت کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے تو اتنی رو کر نڈھال ہو گئی تھی سیدہ کائنات، تو آقا علیہ السلام نے خواب میں بشارت دی کہ اے فاطمہ سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملنے آؤ گے۔ تو سرکار کے 6 مہینے کے بعد سیدہ کونین بھی اس دنیا سے رفاقت کرے گی، اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ ایسی محبت، اور ان کے شوہر علی کا معاملہ کیسا ہے، ان کی عظمتوں کا عالم آپ اندازہ لگائیں۔ میں اپنی گفتگو کو خطیب کر رہا ہوں، تھوڑا سا صبر کر لیجئے، میں اپنی عنوان پر آ کے بات کو ختم کر دوں گا۔ بزرگوں اور دوستوں، ایسے علی کی والدہ کے پیٹ میں جب علی تھے تو آپ کی والدہ محترمہ طواف کعبہ میں تھی، کعبے کا طواف کر رہی تھی، ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے ابھی کوئی، ابھی تو ابتدائی دور چل رہا تھا۔ آقا علیہ السلام اپنے شخصیت کو منوا رہے تھے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اعلان نبوت نہیں ہوا، سرکار اپنے کردار کو پیش کر رہے تھے انسانوں کے سامنے، عوام کے سامنے، اپنی گفتار پیش کر رہے تھے، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو پیش کر رہے تھے۔ یہ دور سے جب گزر رہا تھا تو آپ کی والدہ طواف کعبہ میں تھیں،
درد شروع ہو گیا، تولیت کا درد شروع ہو گیا، تو آپ بے چین ہوئی، تو غیب سے آواز آئی، اے علی کی ماں، ادھر ادھر کیا دیکھتی ہیں، میرے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت مولا کائنات کی والدہ محترمہ فوراً کعبے کے اندر چلی گئی، اور کعبے کے اندر جب گئیں، وہیں پر مولا کائنات تولد ہوئے۔ روئے زمین پر کوئی انسان کو یہ مقام نہیں ہے، یہ فضیلت نہیں ہے جو کعبے کے اندر پیدا ہوا۔ اسی لیے مولا کائنات کو کیا کہتے ہیں؟ مولود کعبہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں، یعنی کعبے میں جس کی پیدائش ہوئی وہ علی۔ اچھا، جب پیدا ہوئے تو آپ جانتے ہیں نا، پیدا ہونے کے بعد ہر بچہ روتا ہے، اگر رونے کی آواز نہیں آئی تو سمجھنا یہ بچہ مر کے پیدا ہوا، مر کے پیدا۔ لیکن حضرت علی پیدا تو ہوئے، لیکن آواز ہے نہ، آنکھ کھولے ہیں نہ، کسی کو دیکھے نہ، کوئی آواز ہے نہ، کوئی پکارا۔ والدہ پریشان ہوئی، جو لوگ تھے اس مسئلے میں وہ سب بے چین تھے، ارے بچہ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے، سب پریشان تھے، سب انہوں آ رہے دیکھ رہے ہیں، انہوں آ رہے دیکھ رہے ہیں، سارے یہ اطلاع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچ گئی۔ سرکار مکے کے کسی اور بستی میں دور مقام پہ تشریف فرما تھے، پتا چلا آپ کے چچا کے ہاں لڑکا ہوا ہے، آپ کے چچا کے ہاں لڑکا ہوا ہے، تو دوڑے دوڑے سرکار آئے، تو آتے ہی وہاں دیکھ رہے ہیں ابو طالب ہاتھ میں لیے ہوئے ہو رہے ہیں، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پتا نہیں ہے بچے کا کیا عالم ہے، آواز بھی نہیں کر رہا، آنکھ بھی نہیں کھولا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں آؤ اس بچے کو ذرا میں دیکھ لیتا ہوں کیا ہے۔ جب حضرت علی کو آپ کی والدہ کی گود سے آپ کے والد محترم حضرت ابو طالب لیے، ابو طالب کی گود سے مولا کائنات کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں لیے، جب خوشبو رسول آپ کے ناک کو پہنچی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے اگر آنکھ کھولے تو سرکار کا دیدار کرے، سرکار کا دیدار کرے۔ سرکار اسی وقت میں اپنا لعاب دہن چٹاتے ہوئے کہے ارے تم تو علی ہو، علی فرمائے، وہی نام پڑ گیا حضرت علی کا، وہ علی ہے فاطمہ اور ان کے صاحبزادے امام حسن امام حسین۔ آپ سب جانتے ہیں امام حسن کا مقام کیا ہے، امام حسین کا مقام کیا ہے۔ خدا کی رضا تھی یہ امت کی بخشش، امام حسین کربلا تک گئے۔ خدا کی رضا تھی یہ امت کی بخشش، امام حسین کربلا تک گئے۔ امت کی بخشش کے لیے، امت کی حفاظت کے لیے، صبح قیامت تک امت کو باقی رکھنے کے لیے حضرت امام حسین اس قربانی سے گزرے، اس امتحان سے گزرے جو کربلا معلی میں ہوا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، انہی کی نسل سے کربلا معلی میں امام حسن امام حسین کے ایک ایک اولاد باقی رہ گئی تھی۔ جو امام زین العابدین عابد بیمار سے ایک نسل چلی، پھر امام حسن کی اولاد میں سے ایک نسل چلی، وہ چلتے چلتے، جب آپ اچھی طرح جانتے وقت رہتا تو تھوڑا اس پہ گفتگو کرنے کا ارادہ تھا، لیکن وقت نہیں ہے، کیونکہ اسلام جس تیزی کے ساتھ پھیلا نا، سرکار کے زمانے میں مکہ فتح ہوا، مدینہ تو آباد ہو گیا تھا اسلام سے، اس کے بعد ذوق در ذوق لوگ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر آنے لگے، فوج کی فوج جو ہے اسلام میں داخل ہونے لگی۔ اسی دوران میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ پہلا دور خلافت حضرت ابوبکر صدیق کا رہا، اسلامی لشکر آگے بڑھتا گیا، پیغام الہی کو پہنچاتے رہے، زمین بڑھتے گئی، اسلامی سلطنتیں بڑھتے گئیں، حضرت عمر فاروق کا بھی دور آیا، عثمان ذو النورین کا بھی دور آیا، نتیجہ یہ پہنچا 50% سے ابو زمین کے اوپر اسلام کا غلبہ ہو گیا، 50% سے ابو۔ اسلام اس وقت چین تک آ چکا تھا، ہمارا ہند میں بھی اسلام داخل ہو چکا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہند میں بھی اسلام سرکار کے زمانے میں داخل ہو چکا تھا، لیکن پھیلا نہیں، پنپا نہیں۔ وہ تو معاملہ خواجہ خواجگان کے بعد اس کو عروج ملا، خواجہ خواجگان کے بعد۔ بزرگوں اور دوستوں، تو اسی وقت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی
یہ جو اسلام کا جو بنیاد آقا علیہ السلام نے دین اسلام کو جو روئے زمین پر نافذ کیا، تو شیطانی سلطنت فوجیں جو یہود و نصارہ کی شکل میں دیگر کی شکل میں ہیں، اسلام کو مٹانے کے لیے نت نئے فتنے کرنے لگے، نت نئے فتنے۔ نتیجہ یہ کہ خون غارت گری، نتیجہ یہ ہوا کہ خود مسلمانوں میں تفرقے پڑ گئے، کوئی علی والے ہو گئے، کوئی امیر معاویہ والے ہو گئے، کوئی حضرت عباس والے ہو گئے۔ تو اس وقت کیا ہوا معلوم آپ کو؟ 200 سال کے بعد، 200 سال تک کربلا معلی کی یہ جو جنگ ہوئی، جنگ کے بعد مسلمان بکھر گئے۔ آپ کو پتا ہے اتنی بکھراؤ آ گیا کہ کبھی عباسی دور چلا، علوی دور چلا، اموی دور چلا، اس طریقے سے خاندانوں میں اسلام بڑھ گیا۔ یہ دور چلتا 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 کہاں تک پہنچا معلوم آپ کو؟ 400 سال گزر گیا، اسلام سکڑ گیا۔ پنپنے کے بجائے، پھیلنے کے بجائے اسلام سکڑنے لگا۔ تو اب اس کا انتظام کیسا ہو؟ جیسے کہ انسانیت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انسانیت مٹ رہی تھی، انسانیت ختم ہو گئی تھی، جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، ایسے ہی جب اسلام خطرے میں آ گیا تھا، اسلام ڈوبنے کے قریب تھا، اسلام مٹنے کے قریب آ گیا تھا، اسلام فتنوں کی زد میں آ چکا تھا، ایسے زمانے میں 470 ہجری کے دور میں اللہ رب العزت نے ایران کے قصبہ گیلان میں ایک ایسی شخصیت کو مبعوث فرمایا، ایک ایسی شخصیت کی ولادت ہوئی جس کو لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں، آپ کا نام سید محمد عبد القادر، اس کا نام سید محمد عبد القادر، آپ کا لقب غوث العظم، اس کے بعد محبوب سبحانی، قطب ربانی، بے شمار آپ کے القابات، کتابات بے شمار ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام، کیونکہ اسی سے برکتیں ملتی ہے، سید محمد موسیٰ جنگی دوست، ابو صالح سید محمد موسیٰ جنگی دوست۔ پیرانے پر سر کیا ہے کہ ابا جان کا نام، آپ کی امی جان کا نام کیا ہے؟ ابو الخیر امت الجبار فاطمہ، ابو الخیر امت الجبار فاطمہ، پیرانے پر سرکار کی امی جان کا نام ہے۔ اب ابا جان ان کے جو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو یہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسب سے حسنی، اور آپ کی امی جان جو ہے وہ جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سے۔ تو پیرانے کی سرکار دونوں ننیالی بھی سادات ہیں، ددیالی بھی سادات ہیں، اسی لیے سرکار حضور غوث پاک کا مقام اتنا اعلیٰ ہے، نجب الطرفین سادات میں سے آپ کا شمار کیا جاتا ہے، نجب الطرفین سادات۔ تو اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی ساری بشارتیں معراج میں سب یہ طے ہو گیا تھا، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تمہیں صبر کرنا پڑے گا، تمہیں یہ مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، یہ سب باتیں ہوئی ہیں۔ یہ ساری باتیں علی کو معلوم تھی، علی کے بعد علی کے گھر والوں کو معلوم تھا کیا کیا ہونا ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسین جب کربلا میں پہنچے، بولے کہ آج رات یہاں گزار لیں گے، خیمے گاڑے، جہاں خیمہ گاڑ رہے ہیں، جیسی گاڑنے کے لیے میخ ٹھوکی گئی، خون نکل رہا۔ تو امام حسین پوچھتے ہیں یہ معاملہ اب سمجھ میں آ گیا مجھے کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ امام حسین تو کسی نے آپ کو اطلاع دی اس جگہ کے نام کرب و بلا کہتے ہیں، تو آپ نے اعلان کر دیا یہی ہماری آخری آرام گاہ ہے۔ کیسے معلوم؟ یہ سب گھر کے باتیں گھر والوں کو معلوم ہوتی ہے نا، گھر کی بات گھر والوں کو ہی تو معلوم ہوتی ہے۔ آپ فرمائے کہ یہی ہماری آخری آرام گاہ ہے۔
اس کے بعد بولے کہ کس کی جگہ ہے پوچھو. تو ایک دور ایک گاؤں تھا, وہ گاؤں میں ایک چرواہ رہتا تھا, یہ جگہ اس کی ہے. تو آپ نے کچھ درہم دے کے یہ زمین خرید لی, تاریخ کربلا میں آتا ہے, خرید لی, اور فرمایا کہ یہ ہم صبح قیامت تک یہیں پر آرام کریں. یہ باتیں تو کس کو معلوم ہوتی, گھر والوں کو. تو یہ تم بنانے تیار تھے. اب 470 ہجری میں حضور غوث پاک کی ولادت ہوئی. آپ کی ولادت بھی کیسی شان کے ساتھ ہوئی معلوم, کیسی شان کے ساتھ. آپ کے والد محترم ایک رستے سے گزر رہے, دھوپ شدید ہے, پانی پینے کے لیے ایک نہر پہ گئے, پانی پیے تو وہاں سے سیب مار لے کے آ رہا پانی, سیب. تو دھوپ کی شدت میں برداشت نہیں کر سکے, فوراً سیب لیے کھا لیا. میں شارٹ کر رہا ہوں, سیب لیے کھا لیا. کھانے کے بعد پتا چلا میں بغیر اجازت کے سیب کھا لیا, آپ کیا کروں. بے چین ہو گئے, بولے کہ مالک کی بغیر اجازت کے میں سیب کھا لیا, یہ تو میرے لیے حرام ہے. تو آپ تحقیق کرتے کرتے وہ نہر کے کنارے چلتے چلتے دیکھے تو دور جانے کے بعد ایک سیب کا باغ اور اس کا دغالا ایک ندی میں جھکا ہوا تھا. آپ نے اندازہ لگا لیا یہی دغالے کا سیب ہے جو میں بغیر اجازت کھا لیا. آپ باغ کے اندر گئے, باغ کے اندر گئے. وہ باغ کس کا تھا معلوم آپ کو؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے اللہ کے ولی عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ کا باغ تھا. اب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اندر گئے, ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے حضرت مجھے معاف فرما دیجئے. کیسے لوگ تھے آپ دیکھو, مجھے معاف فرما دیجئے, مجھے معاف فرما دیجئے کہ میں بغیر اجازت آپ کے باغ کا سیب کھا لیا. تو عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ایسا معاف نہیں ہوتا میاں, اس کے لیے معاوضہ دینا پڑتا, جرمانہ ادا کرنا پڑتا. کیا ہے؟ بولے کچھ دن میرے پاس باغ میں تم خدمت کرنا پڑے گا, چپکے معافی نہیں ہوتی. تو 2 روایتیں ہیں, آپ 6 مہینے خدمت کیے, 1 سال خدمت کیے, 3 سال خدمت کیے, واللہ اعلم. بہرحال باغ میں آپ نوکری کرے وہ سیب کی معاوضے کو ادا کرنے کے لیے. آج کون ہے بتاؤ اس پہ تقوی اختیار کرنے والا؟ دوستو بزرگوں, جب مکمل ہو گئے تو اب آ کے آپ بولے کہ آپ جو حکم دیے تھے وہ مکمل ہو گیا, کیا مجھے اب اجازت ہے؟ تو صرف معاف ہو گیا. بولے کہ نہیں, ایک شرط اور ہے. میری ایک لڑکی ہے, آنکھ سے اندھی ہے, کان سے بہری ہے, پیروں سے لنگڑی ہے, ہاتھوں کی چنچی ہے, معذور ہے میری بچی, تم کو اس سے نکاح کرنا چاہیے. سیب معاف کرنے کے لیے یہ اپاہج بچی سے بھی نکاح کو تیار ہو گئے. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, ورنہ حرام تقوی معاملہ ہے, کیسے جسم میں رہے. آپ کا عقد ہو گیا, ایجاب و قبول ہو گیا. اب جب دلہن کے کمرے میں داخل ہوئے, گھر میں داخل ہوئے, حسین و جمیل نورانی چہرے کی خاتون تشریف فرما ہے, آپ فوراً باہر آئے. آ کر اپنے خسر عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ اندھی ہے, بہری ہے, لنگڑی ہے, لولی ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ یہاں تو بہترین لڑکی ہے, نورانی بچی ہے موجود, یہ آپ نے کیا کہا؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں میں لنگڑی اسی لیے کہا کہ میری بچی بغیر پردے کے باہر نہیں نکلی کرے, میری بچی کے آنکھ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھے, میری بچی کے آنکھ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھے, میری بچی کے ہاتھ سے کبھی کوئی تکلیف کا یا گناہ کا کام نہیں ہوا, میری بچی کے کان میں کوئی غیر غلط بات آج تک نہیں گئی, اسی لیے میں اس کو دنیاوی اعتبار سے یہ کہا تم سے, تم کو مبارک ہو, یہ بچی کے عقد کے لیے میں تم جیسے نوجوان ہی کا انتظار کر رہا تھا جو ایک سیب کو معاف کرنے کے لیے اتنا فکر مند ہو, ایک سیب کو معاف کرنے کے لیے فکر مند ہو. تو دوستو بزرگوں, حضور غوث پاک ان دونوں عبداللہ سومعی, ابو الخیر امت الجبار فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اولاد میں. جب باپ ایسے ہوں, ماں ایسی ہوں, تو اولاد کیسی ہو سکتی ہے؟ تو پھر اولاد ہو تو عبد القادر جیلانی کے جیسی ہی پیدا ہوں گی نا. اب آپ دیکھیے
میں اختتام کر رہا ہوں اس کو. اللہ اکبر، بہت ٹائم ہو گیا ہے. بزرگوں اور دوستوں، حضور غوث، اب میں آخری بات کہتا ہوں. حضور غوث پاک اپنی جب سن بلوغ کو پہنچے، جب بات کرنے کے قابل ہوئے، تو آپ کو استاد، اب پوری روایتیں ختم ہو گئے. پہلے بسم اللہ خوانی کراتے تھے، یاد ہے آپ؟ بچوں کی بسم اللہ پڑھاتے تھے، پورے خاندان کے لوگ جمع ہو جاتے تھے، بسم اللہ پڑھا کے لڈو وڈو ہاتھ میں رکھ کے جو ہے بڑا اہتمام کرتے تھے. اس کا بڑا اثر بھی ہوتا تھا. تو عربی کے استاد مقرر ہوتے تھے. آج وہ مزاج ہی نہیں رہا. ہونا چاہیے دوبارہ اس کو. اب یہ کیا ہے، شرک بدعت کے چکر میں جائز ناجائز سب کما چھوڑ دیے. یہ معاملات ایسے ہے، اس میں بڑی مصلحتیں تھیں. بزرگوں کے جو پرانے طریقہ کار تھے نا، اس کے اندر بڑی مصلحتیں تھیں. وہ کرتے ہیں تو ہم بہت، ہمارے اندر برکتیں رحمتیں آتی ہیں. بہرحال دوستو بزرگوں، حضور غوث پاک کو آپ کی امی جان ایک استاد کو مقرر کریں پڑھانے کے لیے. حضور غوث پاک آئے، استاد کے سامنے بیٹھ گئے. ماما باندھے چھوٹے سے بچے. استاد محترم آپ کو سامنے بٹھا کر بولے، بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین. حضور غوث پاک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورہ فاتحہ پڑھ لیے، سورہ بقرہ پڑھ لیے، 15. تو میں امی جان جو تلاوت کرتی تھی تہجد کے وقت، میں اپنے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں یہ قرآن سیکھ لیا ہے. یہ ہے شیخ قادر جیلانی. ایک مرتبہ حضور غوث پاک اچھی حالت میں تھے، کھانا کھاتے بیٹھے ہوئے، اچانک خیال آیا، امی جان مجھے معاف کر دیا، امی جان مجھے معاف کر دیا. بولے بیٹا تم اتنے فرما بردار باادب بچے ہیں، کبھی تم سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، معافی کس بات کی؟ بولے امی جان ایک مرتبہ میں آپ کے پیٹ میں تھا، دیکھو آپ کے پیٹ میں تھا تو میرے پیر سے آپ کے پیٹ کو میں تکلیف پہنچایا تھا، اس کی میں معافی چاہتا ہوں، اس کی معافی چاہتا ہوں. بولے بیٹا وہ تکلیف تم کیوں پہنچائے؟ بولے امی جان وہ تکلیف میں مجبوراً تم کو پہنچایا، اس لیے تم باغ میں ٹہل رہی تھی، انار، ایک خوبصورت انار آپ کی نظروں میں پڑا، وہ انار توڑنے کے لیے آپ جا رہی تھی، مگر میں دیکھ رہا تھا وہ انار کے پیچھے ایک زہریلا سانپ چھوٹا سا بیٹھا ہوا تھا. میں چاہ رہا تھا، میں پریشان ہو گیا، کہیں آپ انار توڑنے جائیں تو کہیں زہریلا سانپ آپ کو ڈس نہ لے، اسی لیے میں آپ کو تکلیف پہنچایا اور اسی وقت آپ انار توڑنے سے رہ گئی. یہ تھے حضور غوث پاک. پھر معافی چاہ رہے، دیکھو آپ ہے کہ یہ اولاد آج جو غلطی ہو جائے تو اپنے ماں باپ سے معافی چاہیں، معافی چاہیں. اب آئیے ہم 11ویں کیوں کرتے ہیں؟ ایک سوال آپ سے ہوتا ہے. حضور غوث پاک کی ولادت 29 شعبان، اب جو شعبان کا مہینہ ہے نا، 29 شعبان 471 یا 70 ہجری، 29 شعبان کو. اور آپ کی وفات مبارک جو آپ دنیا سے پردہ فرمائے وہ 17 یا 17 ہے. اکثر علماء بیان کرتے ہیں، تاریخ میں ہے 17 ربیع الثانی. 11 کیسے؟ 11ویں شریف کیوں کرتے ہیں علماء؟ یہ حضور غوث پاک کی سنت ہے. آپ لیتے جائیں یہ تحفہ میرے سے آج، کیونکہ آپ صبح 11ویں شریف کر رہے ہیں. حضور غوث پاک کی سنت ہے. یہ کیسی سنت ہے؟ میرے حضور غوث پاک ہر مہینہ 11 تاریخ 11 کی شب محفل میلاد منعقد کرتے تھے. سبحان اللہ. میلاد کی محفل رکھتے تھے. آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی، میلاد النبی کی محفل حضور غوث پاک کے پاس موجود ہوتی تھی ہر مہینہ، اور صبح 12 کی فاتحہ دلاتے 11 کی شب محفل میلاد. تو اب اس وقت عرب سے، عجم سے جتنے علماء مشائخین ہیں حضور غوث پاک کے پاس جاتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کہاں جا رہے ہو؟ 11ویں کی محفل میں جا رہے ہیں، 11ویں کی محفل میں جا رہے ہیں، 11ویں کی محفل میں جا رہے ہیں، 11ویں کی محفل میں جا رہے ہیں. تو اس کے بعد سے، اس وقت سے لے کے 1000 سال ہو گئے، آج تک حضور غوث پاک کے ساتھ 11ویں والے پیر کے نام سے یہ نام منسوب ہو گیا.
آپ کو میں بتاؤں، اگر اجازت دیے 1 منٹ 2 منٹ کی اجازت دیے تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ جو اس کے محبوب کا ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو منتخب کر لیتا ہے، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ کیسے اللہ کا ہوتا ہے؟ میں ایک مرتبہ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کیا کرے معلوم، آئے ابو بکر میرے یہاں ایک چاندی کی انگوٹھی بناؤ۔ سنیں آپ کو آپ کو سناتا ہوں، درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ابو بکر ایک انگوٹھی، چاندی کی انگوٹھی بناؤ۔ اچھی بات ہے یار، جب جا رہے تھے بولے اس کے اوپر اللہ لکھو، نیچے محمد، اوپر اللہ لکھو خالی، بولے سرکار بولے اللہ کندھا کرو اس کے اوپر۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ راستے سے جا رہے ہیں، عرش پہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام، جنت میں اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام، قرآن میں اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام، کلمے میں اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام، یہ انگوٹھی میں خالی اللہ کیسا کروں؟ آپ کیا کریں؟ سنار کے پاس جا کے، اے سنار میرے حبیب میرے نبی کے لیے ایک انگوٹھی بنا، اوپر اللہ لکھ دے، نیچے محمد لکھ دے، نیچے محمد لکھ دے۔ اچھی بات ہے بولے، وہ آرڈر دے دیے، آ گئے۔ جب انگوٹھی لینے گئے، جا کے دیکھیں تو انگوٹھی پہ اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، نیچے محمد ہے، اس کے نیچے ابو بکر لکھا ہوا ہے۔ ابو بکر لکھا ہوا ہے، پریشان ہو گئے، پسینہ آ گیا، پریشان ہو گئے، اتنی بڑی بے ادبی۔ آپ بولے کہ یہ کیا ہے؟ تو بولے وہ سنار بولا تم دوسرے دن آ کے بولے نا نیچے ابو بکر بھی لکھو، تم ہی بولے نا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ بولے یہ ماجرا کچھ اور ہے، سرکار سے رجوع کرنا پڑے گا۔ بڑے پریشانی کے عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، سرکار کے پاس آ کے بولے یا رسول اللہ مجھ سے بڑی بھول ہو گئی ہے، میرے سے یہ غلطی ہوئی نہیں ہے مگر یہ غلطی ایسی۔ سرکار مسکرا رہے، ابو بکر کیا ہوا؟ آؤ قریب آؤ۔ بولی یا رسول اللہ یہ عجیب معاملہ ہو گیا، میں نے تو آپ کے حکم کے مطابق اللہ نے آپ کندھا کرنے کا حکم دیا تھا یا رسول اللہ، لیکن میں نے چاہا کہ اللہ کا نام جہاں جہاں ہے وہاں آپ کا نام ہے، تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کری، میری محبت گوارا نہیں کری کہ صرف اللہ لکھا ہوں آپ کو چھوڑ دو، اللہ کے ساتھ آپ کا بھی نام لکھا دیا۔ تو حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر تم فکر نہ کرو، تمہارے دل کی کیفیت کو اللہ جانتا تھا۔ ابو بکر تمہاری شکل میں جبرائیل کو اللہ بھیجا، جب تم مجھے اور اللہ کو جدا نہیں کرنا چاہے تو اللہ بھی نہیں چاہا کہ تم کو اور مجھ کو جدا کرے، سبحان اللہ، مجھ کو جدا کرے۔ تو اے ابو بکر یہ تم فکر نہ کرو، یہ نام اللہ نے لکھایا ہے میرے ساتھ۔ وہی ابو بکر، وہی ابو بکر۔ دوستو بزرگوں، تو اس طرح تو حضرت ہماری جو 11ویں شریف کا جو تعلق ہے نا، سرکار غوث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے سرشار تھے، کیا فرماتے ہیں معلوم؟ میرے سر پر میرے نبی کے قدم فرمائے، میرے سر پر میرے نبی کے قدم، اور میرے قدم روئے زمین کے پورے اولیاء اللہ پر، یہ ہے وہ۔ تو اور سرکار فرماتے ہیں ہر ولی کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو ہوں، مظہر ہوں فرمائے۔ تو ایسے کئی مثالیں ہیں۔ تو سرکار کی محبت میں حضور غوث پاک ایسے سرشار رہتے تھے کہ ہر مہینے 11ویں کی فاتحہ، 12ویں کی فاتحہ 11ویں کی شب سے شروع کرتے، 12ویں کی فجر میں فاتحہ دلاتے۔ وہ سلسلہ اتنا روئے زمین پر اللہ کو ایسے پسند آ گیا جیسے ابو بکر کا نام وہاں کندوا ہو گیا انگوٹھی کے اوپر، تو سرکار کی ولادت باسعادت کی برکت سے اللہ رب العزت کے حضور غوث پاک کا نام بھی روئے زمین کے مخلوق میں 11ویں والے پیر کے نام سے جاری فرمایا۔ یہ میرا عبد القادر، یہ میرا محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، یہ میرا عبد القادر میرے محبوب کی محبت میں ایسے سرشار ہے، تو میں اس کے نام کو روئے زمین پر جاری کر دیتا ہوں۔ وہی چشمہ جاری ہے، وہی چشمہ جاری ہے۔ تم 11ویں کرتے جاؤ گے، 11ویں والے پیر کے صدقے میں نبی پاک کی محبتیں بھی اور نبی پاک کی بخشش و مغفرت کے مدعے بھی تمہارے حصے میں آتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین اے اکرم الاکرمین پروردگار
परवरदिगारा कारसाज़ा रहीमा करीमा मौला सुनने और कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला जितने लोग तेरे ये बंदे यहाँ बैठे हैं इनके जागने को कबूल फरमा ले, इनकी नींद की कुर्बानी को कबूल फरमा ले मौला, इनके हिस्से में दो चंद सवाब इनायत फरमा दे। मेरे परवरदिगार मेरे मालिक हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी गलतियों को दरगुजर फरमा मौला, हमें 5 वक्त नमाजी बना दे मौला, हमें हज करने वाला बना दे, हमें उम्रा करने वाला बना दे मौला, हमें ऐसी सेहत व आफियत व दौलत अता फरमा कि तेरे और तेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों की जियारत को हम तशरीफ ला सके मौला, ऐसी क़ुव्वत व हिदायत अता फरमा मौला, हमारी इस मजलिस को और सुबह की नियाज़ पाक को कबूल फरमा ले। परवरदिगारा जो लोग भी इस नियाज़ पाक के एहतमाम में, जलसे के एहतमाम में दामे दिरहमे सखुने जितना हिस्सा लिए हैं मौला, उनके घरों में खैर व बरकत अता फरमा मौला, उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की वो तंदुरुस्ती अता फरमा मौला, इस बस्ती पर रहमतों का मामला फरमा दे, इस बस्ती पर करम का मामला फरमा दे, इस बस्ती पर फजल का मामला फरमा दे, इस बस्ती पर रहमतों का नुज़ूल बरकतों का नुज़ूल फरमा। ऐ मेरे मौला हमारी हाज़री को कबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।